السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، قسطنطنیہ میں ایک بہت بڑا چرچ ہوا کرتا تھا جس کو ہیگا صوفیہ کہا جاتا تھا۔ اس چرچ کے باہر 100 فٹ اونچے خوبصورت ستون پر ایک رومن شہنشاہ کا گھوڑے پر سوار ایک مجسمہ نصب تھا۔ یہ مجسمہ اسی شہنشاہ کا تھا جس نے ہیگا صوفیہ چرچ تعمیر کروایا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلوب تھا جس میں صلیب گڑھی ہوئی تھی۔ اس صلیب اور گلوب کو پوری دنیا پر عیسائیت کے غلبے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یورپ میں مشہور تھا کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کر کے یہ گلوب اور صلیب حاصل کر لے گا وہی پوری دنیا کا شہنشاہ ہوگا۔ ترک اس صلیب والے گلوب کو سرخ سیب کہتے تھے کیونکہ سرخ سیب ان کے نزدیک پوری دنیا پر حکمرانی کی علامت تھا۔ اسی سرخ سیب کے نام سے ترکی اب اپنا پہلا ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے۔ اس ان مینڈ ایئر کرافٹ کی ٹائم لائن، صلاحیتوں اور افادیت کے علاوہ ویپنز پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ مستقبل میں فضائی لڑائیاں بغیر پائلٹ کے لڑاکا طیاروں سے کی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیفنس ڈاکٹرائن ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اس صورتحال کو لے کر ترکی کی بیکر کمپنی، جو اس سے پہلے TB2 اور اکنجی ڈرون متعارف کروا کر پوری دنیا میں شہرت حاصل کر چکی ہے، اس نے ترکی کا پہلا ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ترکی کی فیوچر کامبیٹ پریپریشنز کے لیے بہت اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو ترک زبان میں قزل علمہ یعنی سرخ سیب کا نام دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو 20 جون 2021 کو انویل کیا گیا تھا۔ فرینڈز، اس سال مڈ مارچ میں بیکر کمپنی نے اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی باقاعدہ پروڈکشن کے آغاز کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت پہلا پروٹوٹائپ 2023 میں فرسٹ فلائٹ لے گا۔ عین ممکن ہے کہ اکنجی ڈرون کی طرح جس نے فرسٹ فلائٹ دسمبر 2019 کو لی اور اس کو 1.5 سال بعد یعنی 29 اگست 2021 کو باقاعدہ سروس میں شامل کیا گیا تھا، اس ٹائم لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے قزل علمہ یعنی سرخ سیب کہے جانے والے اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی باقاعدہ انڈکشن فرسٹ فلائٹ کے 1 سے 2 سال بعد دیکھنے کو ملے، یعنی ممکنہ طور پر یہ ایئر کرافٹ 2023 سے 24 میں ترک آرمڈ فورسز کی سروس میں باقاعدہ انڈکٹ ہو سکتا ہے۔ قزل علمہ کے ڈیزائن میں خاص طور پر لو ریڈار کراس سیکشن کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس صلاحیت کی بدولت یہ ایئر کرافٹ لو ویزیبلٹی یقینی بنا سکے گا۔ دیگر ایڈوانس فیچرز میں آٹو لینڈنگ اینڈ ٹیک آف، ہائی مینووربلٹی، لائن آف سائٹ اور بیونڈ لائن آف سائٹ کمیونیکیشن یعنی سیٹلائٹ کمیونیکیشن جیسے فیچرز موجود ہوں گے۔ اس ایئر کرافٹ پر ترکی کا مقامی ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار بھی استعمال کیا جائے گا، جو اس کو ہائی لیول آف سچویشنل اویئرنیس دے گا۔ اس ان مینڈ ایئر کرافٹ میں شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کی بدولت اس کو ترکی کی مقامی انادولو کیریئر سے بھی آپریٹ کیا جا سکے گا۔ یاد رہے کہ اس کیریئر پر ترکی TB3 ڈرون بھی آپریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جس کو بیکر ہی تیار کر رہی ہے۔ 1500 ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی کے ساتھ اس ان مینڈ پلیٹ فارم پر ورائٹی آف ویپنز کو کیری کیا جا سکے گا، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی اگر بنیادی خصوصیات کی بات کریں تو اس کا کامبیٹ ریڈیس 920 کلومیٹر سے زائد اور یہ 35,000 فٹ کی بلندی پر آپریٹ کر سکے گا۔ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 6 ٹن یعنی تقریباً 6000 کلوگرام، جبکہ یہ 1500 کلوگرام پے لوڈ کیری کر سکے گا۔ اس کے ابتدائی ورژن کی سپیڈ ماک 0.6 یعنی 740 کلومیٹر پر آور سے زائد ہوگی، تاہم بعد کے ورژن جس میں زیادہ پاورفل انجن استعمال کیا جائے گا اس کی بدولت اس کی سپیڈ ماک 1 سے 1.5 کے درمیان ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ قزل علمہ 5 گھنٹوں تک مسلسل فضا میں رہنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ ترکی کے اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے
سب سے لیتھل ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن میں ترک ساختہ سوم کروز میزائل شامل ہوگا جو 250 سے لے کر 280 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ایئر ٹو سرفیس یعنی اینٹی شپ رول میں اس ایئر کرافٹ پر راکٹ سان کا حال ہی میں متعارف کروایا جانے والا جیکر اینٹی شپ کروز میزائل اس کے آرسنل کا حصہ ہوگا جو 150 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایئر ٹو ایئر رول میں اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر ترکی کا مقامی بوزوگان اور گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل بھی کیری کیے جا سکیں گے۔ دیگر ویپنز میں MM سیریز کے سمارٹ مائکرو منیشنز جیسا کہ 30 کلومیٹر رینج رکھنے والا MMT اور نسبتاً کم رینج والے MML اور C قابل ذکر ہیں۔ کوزگن گائیڈڈ منیشن بھی اس ایئر کرافٹ کے ویپن پیکیج کا حصہ ہوں گے جو 40 سے لے کر 60 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔ فرینڈز، ترکی نے ماشاءاللہ اپنی دفاعی صنعت میں آج سے 10 سال پہلے جو انویسٹمنٹ اور پلاننگ کی تھی، آج اس کا پھل اس کو بخوبی مل رہا ہے۔ ترکی کی دفاعی صنعت نہ صرف ملکی ایکسپورٹس میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں بلکہ ترکی اپنی بہت سی ڈیفنس ضروریات بھی ملکی سطح پر ہی پوری کر رہا ہے۔ ترکی ملکی ساختہ بہت سے ویپنز آج خود بنانے کے قابل ہو گیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی نہ صرف ان ویپنز کو تیار کر رہا ہے بلکہ ان کے سسٹمز، سب سسٹمز اور میزائلز کے علاوہ چھوٹے موٹے کمپوننٹس خود تیار کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کو بہت سے دور جدید کے ویپنز جیسا کہ ڈرونز ٹیکنالوجی میں بھی صف اول کے ممالک میں شمار کیا جا رہا ہے۔ فیوچر چیلنجز کو لے کر ترکی کا 5th جنریشن فائٹر پروگرام ایک طرف، لیکن ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ ترکی کی فیوچر نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے بہت مفید اور افیکٹو ثابت ہوگا۔ ترکی اس ایئر کرافٹ کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں آفر کر کے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی پر بیسڈ لائل ونگ مین ڈرونز اور لانگ شاٹ جیسے پلیٹ فارمز کا حصول بھی 100% ممکن ہو سکے گا۔ آپ کی ترک کمپنیوں کی جانب سے مختلف پروگرامز، ان کی ڈیولپمنٹ اور خاص طور پر اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ پر کیا تاثرات ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ جیکر میزائل سمیت دیگر میڈ ان ترکی ویپنز کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ہماری پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔